ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ میرے والدین کے میرے اوپر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ان کے لیے خیر و برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ تبارک تعالی سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہنا، اور اگر ان کا کوئی وعدہ اور معاہدہ کسی سے ہوا ہے تو اسے پورا کرنا، اور ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مبارک حدیث میں ماں باپ کے 5 ایسے حقوق ذکر فرمائے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آدمی کے ذمے میں ہیں۔ والدین جب تک حیات ہیں تو آدمی مالی بدنی ہر قسم کی خدمت ان کی کرتا ہے، اور یہ خدمت والدین کا حق ہے، اس اولاد کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرے۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں آپ کے ذمے پر پھر بھی ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کے ذمے پھر بھی عائد ہیں، اور آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے، تم کوتاہی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا ان کے مرنے کے بعد پہلا حق بتایا کہ آپ اپنے والدین کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، قبر میں وسعت کی دعا کرتے رہنا، آخرت میں درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا، اور دوسرا ارشاد فرمایا ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ استغفار کا معنی اے اللہ ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ پہلے والے جملے کا معنی یہ ہے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، برکت کی دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا، اور دوسرے جملے کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے ذمے میں گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہنا۔ جیسے ماں باپ نے کسی انسان کے حق میں کوتاہی کر دی، آدمی چلا جاتا ہے، میرے ماں باپ نے یا میری ماں نے یا والد نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ان کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے بھی آدمی یہ مانگے کہ اے اللہ میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے میری اچھی اور نیک تربیت کی ہے، اے اللہ جو ان کے گناہ ہیں میری اس دعا کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے 2 دعائیں سکھائی ہیں اور ان 2 دعاؤں کا حکم دیا، ایک علم میں اضافے کی دعا اور ایک والدین کی رحمت اور بخشش کی دعا۔ کہا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور آپ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ تو ان 2 دعاؤں کا اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کے 5 حق آپ کے ذمے ہیں۔ پہلا یہ کہ رفع درجات کی دعا کرنا، دوسرا یہ کہ ان کے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہنا، اور تیسرا یہ ارشاد فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر وہ ماحول معاشرے میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے جا چکے ہیں اس وعدے کو نبھانا اور اس وعدے کو پورا کرنا۔
اس وعدے کو نبھانا. والد صاحب نے وعدہ کیا تھا، کسی کو کچھ لین دین کا کہا تھا یا کسی بھی قسم کا وعدہ کیا تھا، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے. اور چوتھا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والد کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں کے جو رشتہ دار ہیں، آدمی کے ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے والد محترم کو قبر میں راحت پہنچے تو اسے چاہیے کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کے نتیجے میں اللہ پاک باپ کو راحت عطا کرے گا، قبر میں اللہ پاک ان کو وسعت عطا فرمائے گا. ایک شخص آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے گناہ کی تفصیل سنی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، ماں کا تو انتقال ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کی خالہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی اللہ کے رسول، خالہ تو زندہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پتہ چلا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ان قرابت داریوں کا، رشتہ داریوں کا کہاں خیال رکھا جاتا ہے. ماں باپ جب تک حیات تھے، چچے بھی گھر میں آیا کرتے تھے، پھوپھیاں بھی آیا کرتی تھی، خالائیں بھی آتی، ماموں بھی آتے تھے. ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ناطے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں. پھر سال ہر سال منہ دیکھنے کو نہیں ملتے، سال ہر سال ملاقاتیں نہیں ہوتی. پھر خالہ زاد، پھر ماموں زاد، پھر پھوپھی زاد، وہ رشتے تو اور دور چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو آدمی گوارا نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کے آئے ہیں، اس دین میں ہمیں اس بات کی تاکید ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچواں حق یہ بتایا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. رشتہ دار تو بعد کی بات، دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حق اس لیے بتائے ہیں تاکہ ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے یہ حق بندہ جب ادا کرے تو ماں باپ کا فرما بردار شمار کیا جائے. جو یہ حق ادا کرے گا ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ والدین کا فرما بردار شمار کیا جائے گا.